أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام التحية والإكرام على الرسول الأعظم الأمين الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد آپ لوگ ذرا آگے آ سکتے ہیں کچھ مومنین ذرا آگے آ جائیں آپ لوگ ذرا کھینچ کے تشریف لائیں آگے آ جائیے بلند آواز میں صلوات پڑھیں محمد و آل محمد جنگ بدر کے بعد یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو حضرت علی کی شادی ہوئی 15 رمضان 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی 2 معصوم ماں باپ کے ذریعے آپ دنیا میں آئے نانا رسول نانی خدیجہ باپ علی ماں فاطمہ چچا عقیل پھوپھی ام ہانی دادا ابو طالب دادی فاطمہ بنت اسد نام حسن لقب زکی کنیت ابو الحسن اتنا بڑا فیملی بیک گراؤنڈ امام حسن علیہ السلام کا دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا رسول کے لعاب دہن سے حاصل کی پیغمبر اکرم کی زبان چوس کر پہلی غذا امام حسن نے دنیا میں آنے کے بعد حاصل کی جب پیغمبر اکرم کو یہ اطلاع ملی کہ ان کے یہاں بڑے نواسے کی ولادت ہوئی ہے تو پیغمبر نے جا کے اپنی زبان امام حسن کے منہ میں دے دی آج اگر کسی نانا کو یہ خبر دی جائے کہ اس کے ہاں نواسا پیدا ہوا ہے اور وہ ہسپتال جا کے اپنی بوڑھی زبان نکال کے اپنے نواسے کے منہ میں دینا چاہے اور تو اور خود بیٹی کہے گی ڈیڈ واٹ آر یو ڈوئنگ آر یو کریزی ڈیڈ بیکٹیریا ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں آپ اپنی بوڑھی زبان نکال کے بچے کے میرے منہ میں دے رہے ہیں تو بیکٹیریا تو اس زمانے میں بھی تھے جراثیم اس زمانے میں بھی تھے مگر فاطمہ کا منع نہیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جہاں بیکٹیریا ہوتے ہیں وہاں بیکٹیریا ٹرانسفر ہوتے ہیں جہاں عصمت ہوتی ہے وہاں عصمت ہوتی ہے
اس وقت ہوئی جب مسلمان جنگ احد کی تیاریاں کر رہے تھے. جنگ بدر 2 ہجری میں ہو چکی تھی ماہ مبارک رمضان میں. 18 رمضان کو جنگ بدر ہوئی اور پھر دوسرے سال 3 ہجری کو امام حسن کی ولادت ہوئی. اس وقت جب مسلمان جنگ احد کی تیاریاں کر رہے تھے. 5 ہجری کو جنگ خندق آپ نے دیکھی. 6 ہجری کو صلح حدیبیہ آپ نے دیکھی جہاں پیغمبر اکرم نے کافروں کے تمام ڈیمانڈز کو مان لیا. 7 ہجری کو جنگ خیبر ہوئی آپ نے دیکھی. جس وقت پیغمبر اکرم صلح حدیبیہ کر رہے تھے اس وقت آپ کے ساتھ جو بے چین طبیعتیں تھیں انہوں نے منع کیا یا رسول اللہ آپ کافروں کے مطالبات کو کیوں تسلیم کر رہے ہیں. توجہ کیجیے گا. مگر پیغمبر اکرم نے کفار کے تمام مطالبات تسلیم کر لیے. کیوں؟ اس وقت اسلام کی 2 بڑی دشمن طاقتیں تھیں. ایک مکے کے کفار، دوسرے خیبر کے یہودی. اگر پیغمبر اکرم مکے کے کفار سے لڑتے تو یہودی کافروں سے مل جاتے. اگر پیغمبر اکرم خیبر کے یہودیوں سے لڑتے تو کفار مکہ یہودیوں سے مل جاتے. اور اسلام ابھی اس پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ 2 بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتا. صلح حدیبیہ کی حکمت عملی کو سمجھیے. اسلام میں ابھی اتنی طاقت نہیں تھی کہ وہ 2 بڑی طاقتوں کا مقابلہ کرتا. پیغمبر اکرم نے صلح حدیبیہ 6 ہجری کو کفار کے تمام مطالبات کو تسلیم کر لیا اور ان کے ساتھ 10 سال کا نو وار اگریمنٹ کیا کہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک کوئی جنگ نہیں ہوگی. اس طرح پیغمبر اکرم نے ایک بڑی طاقت کے دروازے کو بند کر دیا، کلوز کر دیا. جیسے ہی صلح حدیبیہ پیغمبر نے کر لی، کافروں سے 10 سال کا نو وار اگریمنٹ کر لیا، تو فوراً 7 ہجری میں خیبر کے اوپر حملہ کر دیا. یہودی یکا و تنہا ہو گئے. اگریمنٹ کے مطابق کافر ان سے مل نہیں سکتے تھے. غور کر رہا تھا محترم؟ تو اس طرح سے یہودیوں کی طاقت ٹوٹی. ہر جگہ تلوار اٹھا لینا شجاعت نہیں ہے. ہر جگہ طاقت کا مظاہرہ کر دینا کمال نہیں ہے. حکمت عملی اگر معصومین کی سیاست کے اوپر اگر ہم لوگ عمل کریں نا، ہمارے ائمہ کی جو سیاست ہمارے پیش نظر ہے، یہ کتنی بڑی طاقت ہے ڈاکٹر صاحب، کتنی بڑی طاقت کہ ایک بڑی طاقت کا مقابلہ آپ نے پہلے بند کر دیا ایک دروازہ اور فوراً خیبر کے یہودیوں پر آپ نے حملہ کر دیا. خیبر کے یہودی یکا و تنہا ہو گئے. 2 فائدے اس کے اسلام کو حاصل ہوئے صلح حدیبیہ کے. ایک یہ کہ کفار یہودیوں کا ساتھ نہیں دے سکے. دوسرا فائدہ اسلام کو یہ پہنچا کہ جب لوگوں کو پتا چلا، جب اس زمانے میں کوئی کافر مسلمان ہوتا تھا تو سارا قبیلہ اس کے دشمن ہو جاتا تھا، اسے تنگ کیا جاتا تھا، اسے مارا جاتا تھا. جب لوگوں کو یہ پتا چلا کہ اب کافروں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال کا نو وار اگریمنٹ ہو چکا ہے تو لوگ جوک در جوک اسلام میں آنے لگے.
اب انہیں پتا چل گیا کہ اب ہمیں کوئی تنگ کرنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی لڑنے والا نہیں ہے، ہم سے کوئی جنگ نہیں کرے گا، ہم سے کوئی لڑائی نہیں کرے گا۔ تو اس طرح سے لوگ اسلام میں داخل ہونا شروع ہوئے، جس طرح ٹریفک سگنل ٹوٹنے کے بعد گاڑیاں سڑک پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ ایسے لوگ اسلام میں اتنی تیزی کے ساتھ جوک در جوک لوگ اسلام میں آنے لگے۔ 5 ہجری کو جنگ خندق آپ نے دیکھی، 6 ہجری کو صلح حدیبیہ آپ نے دیکھی، 7 ہجری کو جنگ خیبر آپ نے دیکھی، 8 ہجری کو فتح مکہ آپ نے دیکھی، 9 ہجری کو مباہلہ کے میدان میں عیسائیت کی مقابلے میں اسلام کی پہلی گواہی دینے کے لیے آپ پہنچے، 11 ہجری کو پیغمبر اکرم کی رحلت آپ نے دیکھی، نانا کی رحلت کے 75 ڈیز کے بعد فوراً مادر گرامی کی شہادت کو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، پہلو پر جلتا ہوا دروازہ گرتے ہوئے آپ نے دیکھا، پسلیوں کو ٹوٹتے ہوئے آپ نے دیکھا، محسن کی شہادت آپ نے دیکھی، بابا کے گلے میں رسی کا پھندا آپ نے دیکھا، فدق سے محرومی کا منظر آپ نے دیکھا۔ مگر ان تمام کٹھن مرحلوں میں صبر کی پالیسی کو اختیار کر کے امام حسن نے جوشیلے مسلمانوں کو بتا دیا کہ دیکھو اسلام جذبات کا مذہب نہیں، عقل کا مذہب ہے۔ جذبات کا مذہب نہیں ہے، یہ عقل کا مذہب ہے۔ عقل کو استعمال کرو، جذبات میں نہ آؤ۔ جذبات میں جو لوگ آتے ہیں وہ بیوقوف ہوتے ہیں، ایموشنل لوگ، جذباتی لوگ۔ اسلام کو جذباتی لوگوں کی ضرورت نہیں ہے، اسلام کو باہوش مسلمانوں کی ضرورت ہے۔ ایسے بنے ہم لوگ سیاست، حکمت عملی، بڑے بڑے غم و غصے کو پی جانا، بڑی بڑی مصیبتوں کو سہ لینا، یہ اسلام درس دیتا ہے ان چیزوں کا۔ سطحی چیزوں پہ آپ پڑھیں گے نا، سطحی چیزوں پہ، ذاتیات پہ، اسلام نہ آپ کی ترقی ہوگی نہ اسلام کی ترقی ہوگی، نہ مذہب کو کوئی فائدہ پہنچے گا نہ دین کو کوئی فائدہ پہنچے گا۔ نہیں، ڈیپتھ ہو اپنے اندر، گہرائی، تہہ میں اترنا، یہ اسلام تعلیم دیتا ہے۔ اسلام تعلیم دیتا ہے، جذبات میں نہ ہو۔ پیغمبر اکرم کی رحلت کے بعد مدینے میں سب سے بڑا حادثہ کون سا ہوا؟ امیر المومنین کے گلے میں رسی باندھی گئی۔ سوال یہ ہے کہ اس وقت حسن کہاں تھے، اس وقت سلمان کہاں تھے، ابو ذر کہاں تھے، مقداد کہاں تھے، عمار کہاں تھے؟ مدینے ہی میں تھے۔ اگر ہم ہوتے اور مولا کے گلے میں رسی کو دیکھ لیتے تو فوراً میدان میں کود پڑتی تلوار لے کے، مولا کے گلے میں رسی۔ مگر سلمان، ابو ذر، مقداد وہ بھی علی کے چاہنے والے تھے، مگر تلوار لے کر میدان میں نہیں آئے تھے، وہ علی کا چہرہ دیکھ رہے تھے، وہ مولا کی مرضی کو دیکھ رہے تھے۔ مذہب جذبات سے طے نہیں ہوتا، عقل سے طے ہوتا ہے۔ اور محترم، عقل نہایت ضروری ہے، عقل نہایت۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جوش سے ایک جوان کے مجھ کو ایک بوڑھے کی رائے پیاری ہے، جذبات میں نہیں۔ اسلام عقل کا مذہب ہے عزیزان محترم، عقل کا، عقل کو اختیار کیجئے۔ ہر جگہ عقل کو دخل ہے، ہر جگہ عقل کو دخل ہے۔ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کی زندگی، میدان مباہلہ میں گواہی کے لیے سب سے پہلے آنے والی شخصیت امام حسن، چادر تطہیر میں سب سے پہلے آنے والی ذات امام حسن، جو اس بات کی دلیل ہے کہ ذوق اسلام کا پہلا علاج بھی حسن، ذوق پیغمبر کا پہلا علاج بھی حسن، ذوق اسلام کا پہلا علاج بھی حسن، ذوق پیغمبر کا پہلا علاج بھی حسن۔
جسے دین کی گواہی کے لیے رسول اللہ نے میدان مباہلہ میں آگے کیا، فتق کی گواہی کے لیے فاطمہ زہرا نے آپ کو آگے کیا، اور کوفے میں جب علی پہ ضربت لگی تو نماز جماعت کے لیے امام علی نے آپ کو آگے کیا، جو اس بات کی دلیل ہے کہ نبوت، عصمت اور امامت جسے آگے کرتی ہے اس ذات کا نام ہے حسن۔ جسے نبوت، امامت اور عصمت آگے کرے اس کا نام ہے حسن۔ معاویہ نے امام حسن، میں کل پرسوں نرسوں 2-3 دن امام حسن علیہ السلام کی زندگی کے اہم گوشوں کے اوپر روشنی ڈالوں گا۔ آج کچھ ابتدائی باتیں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، کل انشاءاللہ ہم صلح امام حسن پر روشنی ڈالیں گے، اور پھر نیکسٹ ڈے ہو سکا تو ہم تعدد ازواج کے مسئلے کو، اور پھر اس کے بعد آپ کی شجاعت کے بارے میں روشنی ڈالیں گے۔ یہ ابتدائی باتیں آپ سن لیں۔ معاویہ نے، امام حسن کی عمر تھی 5 برس کی، 5 برس کی عمر تھی امام حسن کی۔ معاویہ نے امیر المومنین کو خط لکھا، اور اس میں اس نے پوچھا تھا کہ وہ کون سی 10 چیزیں ہیں جو ایک دوسرے سے زیادہ سخت ہیں۔ تو امیر المومنین نے کہا یہ تو میرا بچہ بتائے گا، اور امام حسن علیہ السلام سے کہا بیٹا تم اس کے سوالات کے جوابات دے دو۔ امام حسن نے کہا بابا سب سے زیادہ سخت چیز پتھر ہے، پتھر سے زیادہ سخت لوہا ہے جو پتھر کو توڑ دیتا ہے، لوہے سے زیادہ سخت چیز آگ ہے جو لوہے کو پگھلا دیتی ہے، آگ سے زیادہ سخت چیز پانی ہے جو آگ کو بجھا دیتی ہے، پانی سے زیادہ سخت چیز ہوا ہے جو پانی کو بھی لیے پھرتی ہے، ہوا سے زیادہ سخت چیز وہ بادل ہیں جو ہواؤں کو لیے پھرتے ہیں، بادلوں سے زیادہ سخت چیز وہ بادل کا فرشتہ ہے جو بادلوں کو بھی حکم دیتا ہے حرکت کا، اور بادل کے فرشتے سے زیادہ سخت چیز ملک الموت ہے جو بادل کے فرشتوں کو بھی مار دیتا ہے، ملک الموت سے زیادہ سخت خود موت ہے جو ملک الموت کو بھی مار دیتی ہے، اور موت سے زیادہ سخت چیز اللہ کی مشیت ہے، اور مشیت اللہ ہم اہل بیت ہیں، مشیت ہم اہل بیت ہیں۔ مشیت ہم اہل بیت ہیں، یعنی معاویہ سمجھے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ معاویہ کیا کہنا چاہتا تھا؟ معاویہ امیر المومنین کی کو یہ یاد دلانا چاہتا تھا کہ علی دیکھو یہ پتھر، لوہا، آگ، پانی، ہوا، بادل، یہ مادی طاقتیں میرے پاس ہیں، خبردار مجھ سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ یہ مادی چیزیں، یہ پتھر، یہ لوہا، یہ آگ، یہ ہوا، یہ پانی، یہ میرے تصرف میں ہیں، یہ میرے استعمال میں ہیں، یہ مادی چیزیں، یہ ساری طاقتیں میرے پاس ہیں، مجھ سے لڑنے کی کوشش نہ کرنا۔ امام حسن نے مشیت کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ اے معاویہ تیرے پاس مادی طاقتیں ہوئی تو کیا ہوا، میرے پاس مشیت کی طاقت ہے، اس سے بڑی طاقت کے آگے مجھے کمزور سمجھنا یہ تیرے عقل کی کمزوری ہے، میری کمزوری نہیں ہے۔ اتنی بڑی طاقتوں کے رکھنے والے تو نے مادی طاقتوں کی طرف اشارہ کیا، لیکن مشیت جیسی طاقت ہم اہل بیت کے پاس ہے، اور ہم کو تو کمزور سمجھ رہا ہے، ہم کو کمزور سمجھ رہا ہے۔ معاویہ نے ایک بار امیر المومنین کو خط لکھا، فاطمہ زہرا سے میری رشتہ داری ہے، اقبال نے شیر اور خچر کا ایک مکالمہ لکھا ہے، کبھی پڑھا آپ نے؟ اقبال کہتا ہے ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابوجد کس قبیلے سے ہے تو؟ شیر نے ایک دن خچر سے پوچھا ساکنان دشت و صحرا میں ہے تو سب سے الگ، کون ہے تیرے ابوجد کس قبیلے سے ہے تو؟ شیر نے خچر سے پوچھا کہ جتنے جانور ہیں جنگل میں
ان تمام جانوروں میں تیرا اٹھنا الگ ہے، بیٹھنا الگ ہے، کھانا الگ، پینا الگ، تیرے حرکات الگ ہیں، تیرے سکنات الگ ہیں. آخر تیرا باپ کون ہے، تیرا دادا کون ہے، تیرا شجرہ کیا ہے؟ تو خچر نے کہا میرے ماموں کو نہیں پہچانتے شاہد حضور، وہ سوار رفتار شاہی استبل کی آبرو. تو خچر نے اپنے تعارف کے لیے اپنے ماموں گھوڑے کا نام لیا. آپ میرے ماموں کو نہیں پہچانتے. زولوجی کے ماہرین کا کہنا ہے کہ خچر کا ماموں گھوڑا ہے اور اس کا دادا گدھا ہے. خچر نے اپنے خاندان کے تعارف کے لیے گدھے کا نام نہیں لیا بلکہ اپنے ماموں گھوڑے کا نام لیا. یعنی جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے وہ اپنا رشتہ ننیال سے جوڑتا ہے، جس کی ددیال ذلیل ہوتی ہے